اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از نان کنونشنل سورس آف انرجی. تو نان کنونشنل سورس آف انرجی میں کیا آتا ہے؟ دیز آر ایکچولی یہ وہ ریسورس ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم رینیو کر سکتے ہیں یا جس کو ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں، جو کہ کنونشنل ٹائپ کے نہیں ہے، جو کہ نان رینیویبل ٹائپ ریسورسز ہیں. تو لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ہماری کنزپشن انرجی بڑھ رہی ہے، تو اس سے جو ہمارے کنونشنل سورس آف انرجی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کول پڑھا، پیٹرولیم پڑھا، یا اور بھی بہت سارے قسم کے ریسورسز پڑھے، تو وہ ڈے بائی ڈے ڈپلیٹ ہو رہے تھے. تو اور ود دا پیسج آف ٹائم دے ول آلسو گیٹ ایگزاسٹڈ. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس ریسورس کو ایگزاسٹ ختم کر کے پھر ہمیں کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنا پڑے گا جس سے ہم جو ہے اپنے لائف سٹائل کو مینٹین رکھ سکے. تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نان کنونشنل سورس آف انرجی. اب نان کنونشنل سورس آف انرجی کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سولر انرجی ہے، بایو گیس ہے، ونڈ پاور ہے، ٹائیڈل انرجی ہیں. تو یہ ساری قسم کے جو ہے نان کنونشنل سورس آف انرجی ہیں. تو ہمارے پاس جو ہیں the growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. Rising price of oil and gas and their potential shortage have raised the uncertainties about the security of energy supplies in future, which in turn has serious repercussions on the growing of national economy. Moreover, increasing use of the fossil fuels also causes serious انوائرمنٹل پرابلمس. سو اٹ مینس کہ ہم اپنے فیوچر میں جو ہے ان کو مینٹین نہیں رکھ سکیں گے، نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے، انوائرمنٹل پولوشن ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، تو وہ بھی ایک ایشو ہے اس میں. اور دوسری کہ اس میں بہت زیادہ پرائسز بھی بڑھ رہے ہیں. تو سو ہیئر وی کین سی دیٹ انڈیا از blessed with an abundance of the sunlight, water, wind and biogas. It has the largest program for the development of these renewable source of energy. انڈیا جو ہے اس میں یہ سارے رینیویبل انرجی کو ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وی آر blessed with these سن لائٹ، گڈ سن لائٹ، واٹر، بایو گیس وغیرہ. سو ہم ان سے جو ہے اپنے نان کنونشنل ریسورسز ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو نیوکلیئر اور ایٹمک انرجی یہ بھی ہے. اٹ از obtained by altering the structure of atoms. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat and this is used to generate the electric power. تو جب کہ ایٹمک انرجی کو ہے یا نیوکلیئر انرجی کو جو ہے، جب ہم اس کو آلٹریشن کرتے ہیں تو ہم وہاں سے جو ہیٹ یا انرجی نکلتی ہے تو اس کو ہم ایز اے انرجی الیکٹریسٹی بنانے میں یا دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جس میں یورینیم ہے، تھوریم ہے، وچ آر اویلیبل ان یہ ان کی کوانٹٹی کہاں پہ موجود ہے؟ جھارکھنڈ میں، اراولی رینج اور راجستھان میں. اسی طرح جو ہے کیرلا میں بھی تھوریم پایا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سولر انرجی. تو انڈیا جو ہے اٹ از سولر انرجی کیا ہے کہ یہ ایکچولی سن لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں سولر جو ہے یہی ہے، ہیٹ انرجی ہے. تو انڈیا جو ہے اٹس اے ٹراپیکل کنٹری. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹراپیکل کنٹری کیا ہے، کہ جس پہ ڈائریکٹلی سن لائٹ پڑتی ہے جس ایریا پر. تو ٹراپک آف کینسر میں نے پڑھا ہے، ٹراپک آف کیپریکان پڑھا ہے، تو یہ اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اٹ ہیز اے انارمس possibilities of tapping the solar energy. Photovoltaic technology convert the sunlight directly into electricity. تو اس سے جو ہے ہم ڈائریکٹلی الیکٹریسٹی کنورٹ کر سکتے ہیں. سولر انرجی از fast becoming popular in rural and remote areas. اسی طرح جو ہے سولر انرجی دن بہ دن پاپولرٹی گین کرتا جا رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ یوز ہوتا جا رہا ہے ریموٹ ایریا میں، رورل ایریاز میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو لائٹ آج کل چل رہی ہے اس میں ہم سولر سے پلیٹ کا زیادہ ایکسیسو یوز دیکھتے ہیں، زیادہ یوز کر کے دیکھتے ہیں، پھر ان کو ریچارج کرتے ہیں دن میں. سو دس از آل دا سولر پاور. تو اسی طرح بڑے بڑے سولر پاور پلانٹس بنتے ہیں جس پہ بڑے بڑے انڈسٹریز، بڑی بڑی مشینری پھر کام کرتی ہیں. ایون کہ ریلویز بھی، میٹروز بھی اب سولر پہ چلنے لگے ہیں. تو دس از سولر انرجی. یعنی کہ اگر ہم سولر انرجی اس میں کوئی وہ ہے، ایک تو پولوشن یہ ایکو فرینڈلی ہے یہ، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں ایگزاسٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اس میں جو ہے یہ زیادہ اکنامیکل ہے. ٹھیک ہے.
تو حالانکہ ان چیزوں کے برعکس جن سے ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کاؤ ڈنگ کیکس ہیں، یا پھر فار ایگزامپل کول ہے، پیٹرولیم ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں پولوشن بھی ہے، کاسٹلی بھی ہے، پھر اس کو جو ہے مائننگ، اس کو پروڈیوس کرنے میں بھی بہت زیادہ کاسٹ لگتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں، ایک بار پلانٹ بنائے، ایک بار بیٹری خریدی تو خریدی. اسی طرح جو ہے ونڈ پاور ہے. انڈیا ہیز اے گریٹ پوٹینشیل آف ونڈ پاور. دا لارجسٹ ونڈ فارم کلسٹر از لوکیٹڈ ان تامل ناڈو. سب سے زیادہ جو ونڈ انرجی ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، وہ تامل ناڈو میں کر سکتے ہیں، ناگر کول میں، مدھورا میں. تو اسی طرح جو ہے آندھرا پردیش، کرناٹکا، گجرات، کیرلا، مہاراشٹرا، لکشدیپ. تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم اس کو بخوبی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس بایو گیس ہے. شبس فارم ویسٹ اینیملز اینڈ ہیومن ویسٹ آر یوز ٹو پروڈیوس دا بایو گیس. یعنی کہ ود دا پیسج آف 1000 ایئرس 100 ایئرس بیک جو شربس انڈر دا گراؤنڈ بری ہوئے ہیں، فارم پروڈیوس ہوا ہے، انیملز جو ہے، ہیومن ویسٹ وغیرہ جو ہے، ان سے ہم بایو گیس حاصل کر سکتے ہیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، جسے ہم رورل ایریاز میں یوز کر سکتے ہیں. ڈیکمپوزیشن آف آرگینک میٹر ییلڈز دا گیس. یعنی کہ ان ساری چیزوں کو جو انڈر دا گراؤنڈ ڈکے ہوتے ہیں، ان سے ایک گیس بنتا ہے، اسی کو ہم نکال کر جو ہے ہم اپنے بایو گیس پلانٹ بنا سکتے ہیں. ہم اپنے کچن میں، کوکنگ میں، یا باقی چیزوں میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. وچ ہیز اے ہائر تھرمل ایفیشنسی ان کمپیریزن ٹو کیروسین. حالانکہ اس کا کیلوریفک ویلیو بھی جو زیادہ ہے، اس کا تھرمل ایفیشنسی بھی جو ہے ایز کمپیئر ٹو کیروسین یا باقی چارکول وغیرہ، اس کے کمپیریزن بہت زیادہ ہے. بایو گیس پلانٹس آر سیٹ اپ ان اے منسپل کوآپریٹو انڈیویجول لیول. دا پلانٹس یوز اے کیٹل ڈنگ. تو اس میں زیادہ تر کیٹل ڈنگس کا یوز ہوتا ہے. گوبر گیس پلانٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو دیز پرووائڈ ڈیوین بینیفٹس ٹو فارم ان دا فارم آف انرجی اینڈ امپروو دا کوالٹی آف لینڈ. امپروو دا کوالٹی آف مینیور. اس میں جو ہے ہم مینیور بھی، کھاد بھی بنا سکتے ہیں. بایو گیس از بائی فار دا موسٹ ایفیشینٹ یوز آف کیٹل ڈنگ. تو یہاں پہ ہم کیٹل ڈنگ کا سب سے ایفیشینٹ یوز کر سکتے ہیں. اٹ امپروو دا کوالٹی آف مینیور. اس میں جو ہے مینیور، اٹ امپروو دا کوالٹی آف مینیور اینڈ آلسو پریونٹ دا لاس آف ٹریز. اس میں ہم بہترین کھاد بنا سکتے ہیں اور اپنے لینڈ کو، سوائل کو فرٹائل بنا سکتے ہیں.